حاضرین مجلس، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن دوستو، یہ بات طے ہے کہ عمل کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے آتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل بھی ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ دو چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے جو ہم نہیں کرتے۔ یاد رکھنا دوستو، ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات۔ آج آپ ایک غیر مسلم کو، کسی ہندو کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں۔ جب وہ اقرار شہادتین کر لے گا تو وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نو مسلم کو کہتے ہی دیندار ہیں کہ یہ دیندار ہو گیا۔ ارباب دانش، میرا آپ سے سوال ہے کہ آج ایک غیر مسلم جو آج کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، بتائیے کیا وہ کلمہ پڑھنے سے اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ بولیے ذرا ساتھ دیجئے میرا تھوڑا سا۔ آپ نے ٹھیک فرمایا، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر و شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے جہالت دور، اگر کلمہ پڑھنے سے جہالت دور ہونا ہوتی تو پھر کوئی مسلمان جاہل نہ ہوتا۔ میرے دوستو، جس طرح کلمہ پڑھنے سے بندہ دین شناس نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے صرف کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے بھی بندہ دین شناس نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ہادیان برحق نے اس بات پر بہت زور دیا اور بڑی تاکید فرمائی۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام آقا نے ارشاد فرمایا، تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب، شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم غیر مہذب رہ جاؤ گے، بدو کے بدو رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا جو پیروکار ہے وہ غیر مہذب نہیں ہوتا، وہ مہذب ہوتا ہے۔ اور سارے الحمدللہ جعفری تشریف فرماؤ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین۔ چھٹے امام نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں، تاکہ وہ شریعت کا حلال و حرام سیکھیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کے سید الانبیاء ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نے فرمایا اف لکل مسلم، یہاں سے حدیث شروع ہو رہی، افسوس ہے، اف ہے ہر مسلمان پر جو کم از کم ہفتے میں ایک دن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ اور پھر سرکار کی حدیث ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے، رب جب کسی کی خیر چاہتا ہے، اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا۔ اللہ اسے فہم دین عطا کرتا ہے جسے رب بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو سامعین گرامی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ اور یاد رکھیے، جب ہم بات دین کی کرتے ہیں تو بنیادی طور پر تین چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ایک اصول دین جنہیں ہم عقیدہ کہتے ہیں، دوسری فروع دین جسے ہم احکام شریعت کہتے ہیں،
اور تیسرے اخلاقیات، اخلاق اسلامی، جس میں پیغمبر اکرم اور آل پیغمبر علیہ السلام کی سیرت شامل۔